حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چل مدینہ ہوئے تھے. امیر علیہ سنت کے ساتھ جب مدینہ گئے تو جب چل مدینہ والے جو ہوتے ہیں تو کعبے کا دیدار ہو کہ گنبد خضرا کا، تو وہاں جہاں جیسا موقع، پہلے تو اتنے سختی والے حالات نہیں تھے، تو جب زیارت کرتے تو امیر علیہ سنت سر پر یوں ہاتھ رکھتے، آنکھیں یوں بند ہوتی، اشک بہرے ہوتے اسلامی بھائی کے، اور اس کا نام لے کے فرماتے کہ یہ دیکھو یہ رہا گنبد خضرا. اور وہ گنبد خضرا کے جس کو خواب و خیالوں میں دیکھا تھا آج سچ میں نگاہوں کے سامنے ہے. تو امیر علیہ سنت کی زبانی میں نے خود سنا کہ زمزم بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کہا گیا کہ حاجی زمزم یہ دیکھیے گنبد خضرا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے. کہتے ہیں باپا میری آنکھیں اس قابل نہیں کہ میں ان گندی آنکھوں سے سبز گنبد دیکھ سکوں. تقریباً 7 یا 8 دن مدینے میں رہے، لیکن بولا میری آنکھوں میں تاب نہیں ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے گنبد خضرا کو کیسے دیکھوں. اب اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی دیکھ کر پیاس بجھاتا ہے اور کسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے، کوئی جا کر پاتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے پا لیتا ہے. تو ہم بھی غور کریں کہ ہماری نگاہیں کیسی. ان آنکھوں سے جب ہم کعبہ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، ان آنکھوں سے سبز گنبد دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، سنہری جالیاں دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو انہی آنکھوں سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں. ذرا غور کریں. تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، ٹی وی کی اسکرین پر، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے. تو ٹی وی تک جانے کی زحمت ہی نہیں ہے. لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ پی سی، موبائل، گھر میں وائی فائی، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، گانے باجے، گندے کلپ، ناچ، بےہودہ عورتوں کی تصاویر، کیا کچھ از خود نہیں آ جاتا. اور پتہ نہیں ایسے مقام پر پہنچے ہوں تو پتہ نہیں، ورنہ تو جو انٹرنیٹ یوز کرے، سوشل ویب سائٹس کھولے اور وہ گناہ سے اور بد نگاہی سے بچ جائے، بظاہر پاسبل نہیں ہے. 4 چیزیں، بلکہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین بھی کھولیں گے، شاید 2 کلپ تلاوت کے کھولیں گے، تیسرا کوئی بےہودہ کلپ کھل جائے گا. یہ خود کھلتا ہے خود. اور ہمارے اندر اتنا تقوی پرہیزگاری کہاں. اگر تقوی پرہیزگاری ہوتی تو پھر ان چیزوں سے بچتے نہیں. لیکن یہ تو خود دعوت گناہ دیتی ہے چیز. کیا مجھے دیکھ، تنہائی میں لگے ہوتے ہیں ایک تعداد، اللہ میں محفوظ فرمائے، ہم ہو سکتا ہے بچ جاتے ہوں، ورنہ ایک تعداد ہے، کمرہ بند کیا، کھڑکی پہ پردہ ڈالا اور اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ذرا سی ٹھک کر کے آواز آئی، ایک دم ڈر لگا، کون آیا؟ ارے کوئی بھی نہیں، یہ تو ہوا سے ہوا تھا. تو اے بے شرم انسان، تو انسان سے ڈر گیا، تو ہوا کی ٹھک ٹھک سے ڈر گیا، تو بےہودہ چیزیں دیکھ رہا تھا، رب سے نہیں ڈرا. تو تنہائی میں بیٹھا، تجھے یہ خوف نہیں کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. میں تنہائی میں کیا کر رہا ہوں، خلوت میں کیسا، جلوت میں کیسا، لوگوں کے سامنے کیسا، لوگوں کے پیچھے کیسا، میرا دل کیسا، میری سوچ کیسی. ارے ہم کتنے بظاہر اچھے لگیں، اللہ ہماری نیتیں جانتا ہے، اللہ ہمارے حال جانتا ہے. مجھے بھی اوپر بٹھایا، عزت محبت جو بھی دی، میرا رب سے راضی ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے، بے حساب بخشا جاؤں، اللہ حساب نہ لے، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اللہ بس بے حساب بخش دے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے. میٹھے مرشد جو ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے وہ راضی ہو جائیں، غوث پاک اپنے دامن میں چھپا لیں. اپنے پاس ہے کیا؟ کوئی ایسا سجدہ، کوئی ایسی نیکی جو خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی ایک ایسی رات جو اللہ کی یاد میں گزاری ہو، کوئی ایسا نیک عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو. ہم تو یہاں عمل کرتے ہیں، یہاں نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، یا نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، یا نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہمیں تو شہرت کا ہے. کوئی نیک شخص ملے، پہلے ملتے تھے، کئی لوگ ملتے تھے، کیا حال ہے حضرت؟ اچھا ماشاءاللہ حضرت دعا کیجیے گا ہمارے لیے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا کاروبار نہیں، میرے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کر دیں. پہلے لوگ ملتے تھے، اب ملتے ہیں دعا تو بھول جاتے ہیں، بعضوں کا سلام بھی بھول جاتے ہیں. حضرت ایک سیلفی ایک فوٹو بنانی ہے. تو چلے اچھی نیت کے ساتھ جو بھی بنانا چاہے وہ بنا لے. اب دعا سلام تو گئی اور فوٹو بس. تو نیک لوگوں کی صحبتیں کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں اور وہ یہ کہہ کر ہمیں رخصت کرے کہ یار انشاءاللہ تہجد میں اٹھیں گے، رات کو ایک پارہ پڑھ کے سوئیں گے، سورہ ملک پڑھ کے سوئیں گے، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے، 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے، اس مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ہر جمعرات پابندی کے ساتھ اول تاخیر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، ہم پورا بیان سنیں گے، ہم بد نگاہی سے بچیں گے. اس موقع پر مجھے بد نگاہی پر یہ واقعہ یاد آیا جب میں نے گنبد خضرا کے حوالے سے زمزم بھائی کا واقعہ بتایا. ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے لیکن یہ اس موضوع سے متعلق ایسا واقعہ مجھے یاد آیا ہے، آپ کا دل ہل کر رہ جائے گا. پوری توجہ کے ساتھ سنیے، پوری توجہ ادھر رکھیے. زمزم بھائی
بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بیمار تھے، کئی پرانے اسلامی بھائی جانتے ہوں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کو بلڈنگ ہو رہی تھی اور ان کی بہت کنڈیشن ایسی تھی کہ بہت سیریس کنڈیشن پہ تھے، آئی سی یو میں چلے گئے تھے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے، اور اتنی نقاہت تھی، ان کو اتنی بلڈنگ تھی کہ نقاہت کی وجہ سے ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اب میں آئی سی یو سے باہر تھا کیونکہ آئی سی یو میں جانے نہیں دیتے، اب دعائیں بھی کر رہے تھے، امیر علیہ سنت بھی فکر مند تھے، جانشین امیر علیہ سنت، نگران شورا، اراکین شورا، وہ اس وقت حیدرآباد میں ایڈمٹ تھے، میں بھی وہیں تھا۔ اب وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کمزوری کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے تھے، تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا کہ یار آپ قریب ہوتے ہیں، آپ سمجھ جائیں۔ میں قریب گیا تو اب پوچھا کہ کیا، اب اتنی نقاہت تھی کہ اشارہ کرتے کہ بھائی بھوک پیاس گھر والے، یہ جو پوچھیں ہلکے سے ہی گردن ہلا دیں گے، نہیں۔ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے پوچھا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، پریشان کیا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ واش روم وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ نہیں۔ کیا یار، پھر ان سے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پیپر اور پین دیتے ہیں، اب آپ کنڈیشن دیکھیے گا، ایک پیڈ دیا اور پین دیا کھول کر ان کو، جب پین دیا نا تو اتنی ان پر نقاہت تھی کہ وہ لکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ سے پین چھوٹ رہا تھا، وہ لکھ رہے تھے اور پین چھوٹ رہا تھا، اتنی ان کے اوپر نقاہت تھی، یعنی لکھ رہے تھے بجائے لکھائے کہ سیدھی سیدھی لائنیں آ رہی تھی، اتنی نقاہت اور اتنی غنودگی تھی کہ لکھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ کیا لکھا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب ہم پریشان، یار کیا کریں، کیا ان کو پرابلم ہے، بڑی تشویش میں نظر آ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سے کہا، یوں زمزم بھائی نے یوں نگاہیں، آنکھیں بھی نہیں کھل پا رہی تھی، نگاہوں سے یوں اشارہ کر کے پھر آنکھیں بند کر لی، تو ڈاکٹر نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نرس جا رہی تھی، ڈاکٹر پہچان گئے، بولا یہ جو نرس بے پردہ آئی سی یو میں گھوم رہی ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں آیا یہاں پر، اب مسکرا دیے، اس حالت میں اب مسکرا دیے، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ بے پردہ عورت نہ ہے۔ تقریباً حالت نزاع میں تھے، نہ بولا جا رہا تھا، نہ لکھا جا رہا تھا، نہ کہا جا رہا تھا۔ اللہ ان پر کروڑا کروڑ رحمت نازل کرے کہ نہ بیوی بچے، نہ گھر بار، جو بھی کیفیت ہوگی اس وقت بھی خوف خدا، آنکھوں کی حفاظت۔ ہم تو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، باہر نکلیں جب تک بد نگاہی نہ کر لیں ہماری گندی روح کو چین نہیں ملتا، ہمارا جو دل گندا سیاہ سخت ہو گیا، میلا ہو گیا، گند میں لتھڑا ہوا ہے، جب تک بد نگاہی نہیں کر لیں، بےہودہ مناظر نہ دیکھ لیں، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہماری سوچ اور نگاہیں تو اتنی گندی کہ با پردہ برقعے والی عورت بھی ہماری گندی نگاہوں سے نہیں بچتی، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی یہاں تک کہ بس جو جس کی سوچ ہے دیکھ لیں۔ مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے ایک بیان سنا تھا، فرماتے ہیں کہ گندا نظری، جس کو گندا نظری کی عادت ہو جائے نا، گندے مناظر دیکھنے کی سوچ جس کی گندی ہو جائے، جب وہ بازار میں جائے گا تو عورتوں کا لباس دیکھ کر گندی لذت لے گا، وہ بھی گناہ میں شمار ہوگی۔ بالکنی میں عورتوں کے کپڑے لٹکے ہوں گے، وہ دیکھ کر گندی لذت لے گا، یہ بھی گناہوں میں شمار ہوگا۔ یہاں تو گناہوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گندی فلمیں لگائی جاتی ہیں، کلپس دیکھے جاتے ہیں، ویڈیو شیئر کی جاتی ہے، ایسی ویب سائٹ کھولی جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ اگر ان آنکھوں میں آگ بھر دی گئی کیا کریں گے؟ تن کا چلا جاتا ہے برداشت نہیں ہوتا، بائک چلاتے ہیں ذرہ چلا جاتا ہے برداشت نہیں ہوتا، تل ملا جاتے ہیں یہ۔ بلکہ کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میری آنکھ میں کیا گر گیا، مجھے وہ کھول کر دکھاتے ہیں، وہ ذرہ نظر تک بھی نہیں آتا، بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ کانوں میں اگر آگ کی کیل ٹھوکی گئی کیا کریں گے؟ میوزک، لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، آج ایک گندی لذت ہے، یہ شیطانی لذت ہے، ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ دوستوں کی گیدرنگوں میں اچھی صحبت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوستوں کی گیدرنگوں میں کیا ہوتا ہے، کیا ماحول ہے آج کل۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ عافیت میں رکھے، اللہ ہماری آنکھوں کو اچھا کر دے کہ ان آنکھوں سے پھر ہم کعبہ دیکھیں، ان آنکھوں سے سبز گنبد دیکھیں، سنہری جالیاں دیکھیں، قرآن دیکھیں، مزارات اولیاء دیکھیں، ہماری گندی سوچ، گندی نظر ختم ہو جائے، یہ حیا آ جائے۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، اللہ مجھے کر دے عطا قفل مدینہ۔ آقا کہ جن کے صدقے حیا ملتی ہے، جو ایک کنواری عورت سے زیادہ شرمیلے تھے، ان کی حیا سے آنکھیں جھکی رہتی تھی۔ اللہ پاک عثمان با حیا کا صدقہ عطا فرما دے کہ جب غسل کرتے تو فرشتوں سے حیا کرتے اور یوں سمٹ جاتے، اور ہماری بے حیائی کا، فحش کلامی کا کیا عالم۔ میں کیا عرض کروں، ٹائم اتنا ہے، یہ ہو گیا یہ۔
اگر ہمارے گندے مناظر جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے لے کے آج تک کے کاؤنٹ کریں نا، جو گندے مناظر ہم نے دیکھے، گندے سین دیکھے، گندی فوٹویں دیکھی، بد نگاہی کی، ایک چارٹ بنا دیا جائے اور بغیر توبہ کے مر گئے اور معافی نامہ نہ ملا، اور محشر کے میدان میں کھڑا کر کے اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ حرکتیں کی تھی ہیں، اپنی آنکھیں خود بولیں گی، زبان خود بولے گی، کان خود بولیں گے، ہاتھ خود بولیں گے، یہ سب جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ جن سے ہم نے یہ گندے کارنامے تو کیا کہیں گے، گندے کرتوت کیے، یہ خود گواہی دیں گے۔ آج گندی لذت لیتے ہیں، نہ کریں، توبہ کر لیں۔ میں تو عرض کروں گا، شب جمعہ ہے، سرجانی ٹاؤن یہ ہماری کابینہ کا پہلا یوں اجتماعی طور پر ہفتہ وار اجتماع ہے۔ آج نیت کر لیں، اپنے اگر موبائل فون ہے بھی تو اس میں سے ایسی چیزیں سب ڈیلیٹ کر دیں کہ جس میں کوئی گندی ویڈیو آ سکتی ہے، کوئی ایسے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، کوئی ایسی سائٹ ہے سوشل میڈیا کی، کیا مدنی چینل دیکھنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے؟ کوئی ایسی سائٹ ہی کھولنی ہے کہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے کچھ اور ہی کھل جائے؟ مدنی چینل تو پیچھے چھوڑا، پھر پتہ نہیں کیا دیکھنے لگ گئے۔ راتیں گزر جاتی ہیں، راتیں، لوگ کہتے ہیں ارے یار رات نکل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا موبائل کے ساتھ۔ میں نے کہا آج موبائل میں ہم اتنے مگن ہو گئے کہ رات نکل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بھی راتیں گزرتی تھی، ان کی بھی رات جب گزرتی تھی ان کو پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن ان کی راتیں موبائل کے ساتھ نہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں، ان کی راتیں گزرتی تھی قرآن کریم کے ساتھ، ان کی راتیں گزرتی تھی سجدوں کے ساتھ، ان کی راتیں گزرتی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کرتے۔ کئی اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ وہ اللہ پاک کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ رات بھر عبادت کرتے، صبح صادق ہو جاتی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے مولا کوئی طویل راتیں عطا فرما کہ جی بھر کر تیری عبادت کر لیں۔ آج ہم بھی گم ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نا موبائل میں، پتہ ہی نہیں لگتا کوئی آواز دیتا ہے، ہم گم ہو گئے۔ وہ اللہ کی یاد میں فنا ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی یاد میں گم رہتے تھے، ان کی راتیں گزر جاتی تھی۔ اللہ کے نیک بندوں کی خصلت کیا کہ جب سردی کا مہینہ آتا تو یہ سردی کے مہینے کو اپنے لیے نعمت سمجھتے کہ راتیں لمبی ہیں، ہم جی بھر کے رب کی عبادت کریں گے، دن ٹھنڈے ہیں، چھوٹے ہیں، اور ہم دن میں روزہ رکھیں گے نفلی۔ یہ عبادت کے ذرائع، عبادت کے بہانے تلاش کرتے تھے، اور ہم سستی غفلت کے مارے کہ فجر بھی باجماعت نہیں پڑھی جاتی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے نمازیں نکل جاتی ہیں۔ قرآن مکمل رمضان کے بعد، رمضان گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، ماشاءاللہ کئی لوگوں نے رمضان کے اندر قرآن کریم مکمل پڑھا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد دوبارہ تلاوت قرآن کا معمول رہا؟ رمضان کے علاوہ یا کسی کا سوئم 40واں اور برسی کے علاوہ کتنا قرآن کھول کر پڑھتے ہیں؟ ڈیلی کتنا معمول ہے قرآن کا؟ رب کا کلام کھولنے کا بھی ٹائم نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہ ہمارے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے پیارے مشک بار مہکے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ